السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مفتی رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل۔ ناظرین، امت مسلمہ سمیت پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت ترکی پر مرکوز ہیں۔ ترکی چند ہی مہینوں بعد کیا کرنے جا رہا ہے؟ ترکی اپنی 100 سالہ آزادی کا جشن منا کر اپنی ترجیحات اور آئندہ اٹھائے جانے والے اقدامات کا اشارہ دے رہا ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے پوری دنیا کو للکارتے ہوئے واضح پیغام دیا ہے کہ ترکی اپنی سالمیت اور بقا پر سمجھوتا ہرگز نہیں کرے گا اور ہم ترکی کی جانب اٹھنے والی ہر ٹیڑھی آنکھ کو باہر نکال دیں گے۔ ناظرین، 2023 معاہدہ لوزان کے اختتام کا سال ہے۔ یہ معاہدہ آخر ہے کیا، اور کیا اس معاہدے کے بعد ترکی اپنی خلافت کی بحالی کی کوشش کر سکتا ہے؟ کیا ترکی معاہدہ لوزان سے آزاد ہو کر امت مسلمہ کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے یا نہیں؟ معاہدہ لوزان کے بعد ایک اور بڑی مصیبت جو ترکی کے راستے کی رکاوٹ ہے وہ ہے سیور معاہدہ۔ سیور معاہدہ کیا چیز ہے؟ معاہدہ لوزان کے بعد سیور معاہدہ کیوں پریشان کر رہا ہے اہلیان ترکی کو؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور نئے دیکھنے والے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ عزیز ناظرین، ترکی وہ ملک ہے جس نے دنیا کے 3 بر اعظموں پر تقریباً 625 سال تک بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ہے۔ اس وقت ترکی کا نام اناطولیہ تھا۔ کائی قبیلے کے ارطغرل غازی کی بہادری نے اسلامی دنیا کے سر فخر سے بلند کر دیے تھے، جس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس نے ایک طویل عرصہ تک آدھی سے زائد دنیا پر حکمرانی کی۔ مگر آج سے تقریباً 100 سال پہلے اسلامی دنیا کا یہ عظیم ملک انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے زوال پذیر ہو گیا اور شکست کے بعد عظیم سلطنت عثمانیہ کے 40 حصے کر دیے گئے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عظیم سلطنت عثمانیہ کو 40 اسلامی ممالک میں تقسیم کر دیا گیا اور غیر ترک ریاستوں کو آزادی دے دی گئی، جس کے بعد 24 جولائی 1923 کو ترکی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان نے ایک معاہدہ کیا جسے لوزان معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کی معیشت اور دیگر امور پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ترکی میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اسے سیکولر ملک قرار دے دیا گیا۔ تیل نکالنے کی اجازت بھی چھین لی گئی۔ آبنائے باسفورس، جسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، اس کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، جس کی روح سے ترکی اپنے سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی اور ترکی کو نئے سرے سے منظم کر کے انقرہ کو جدید ترکی کا دارالحکومت بنا دیا۔ ناظرین، ترکی نے لوزان کے معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھا ہوا ہے اور آج ترک صدر طیب ایردوان کی حکومت نے IMF کا تمام قرضہ ختم کر کے ترکی کو IMF کے چنگل سے باہر نکال لیا ہے۔ ترکی یورپی یونین کسٹم کا ممبر ملک ہے، جس کی وجہ سے ترکی کو یورپی یونین ممالک میں ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کی سہولت بھی حاصل ہے۔ ترکی میں آبنائے باسفورس پر قائم باسفورس پل ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے۔ ترکی G20 ممالک کا رکن اور دنیا کی 17ویں ابھرتی معیشت ہے۔ ترک فوج نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، جبکہ ترکی دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں سالانہ 7 کروڑ سے زائد غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان کے ویژن کے مطابق ترکی 2023 تک دنیا کی 10ویں بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ ویژن 2023 میں ترکی کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP 2.6 خرب ڈالر، فی کس آمدنی $25,000، ایکسپورٹ $500 ارب اور سیاحت میں دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہونے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ترکی کے کونسل جنرل تولگا اوکاک کی کاوشوں سے پاکستان اور ترکی میں سیاحت کو تیزی سے فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ماہ جولائی 2023 میں 100 سالہ معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی اپنا تیل نکالنے اور فروخت کرنے میں آزاد ہوگا،
جس سے ترکی کی معیشت مضبوط ہو جائے گی، وہ ایک امیر ترین ملک بن جائے گا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر مسلم ممالک کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک مضبوط اسلامی بلاک بنا سکتا ہے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مغرب کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ ترکی معاہدے کے خاتمے کے بعد خلافت عثمانیہ کی بحالی کی کوششیں بھی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مغربی ممالک اس معاہدے کے ختم ہونے سے پریشان ہیں۔ اس اہم مسئلے پر مغرب کا موقف یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں کے مابین 10 اگست سن 1920 کو ہونے والا اصل معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، جبکہ 24 جولائی سن 1923 کا معاہدہ لوزان کمال اتاترک کے جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا تھا، جس کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال نہیں بلکہ یہ غیر میعادی معاہدہ ہے جس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی۔ معاہدہ سیورے کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے مختلف جزائر یونان کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ترکی عسکری طور پر فرانس، اٹلی اور برطانیہ کے زیر قبضہ آ گیا تھا۔ عراق اور مصر برطانیہ، جبکہ شام، تیونس، الجزائر اور لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلے گئے تھے، جبکہ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔ اس طرح ترکی کے مالی وسائل 3 مغربی ملکوں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوان ایک اسلام پسند لیڈر ہیں جنہوں نے یورپین ماحول میں ڈھلے ترکوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف راغب کیا۔ ڈرامہ ارطغرل غازی ایک تحریک کی شکل میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور ان حقائق کے پیش نظر 2023 کے بعد کا ترکی مسلم امہ کے لیے ایک مرتبہ پھر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ جمہوریہ ترکی کے لیے سن 2023 میں اپنے اہداف کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ صدر ایردوان نے ان خیالات کا اظہار اپنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے صوبائی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی خارجہ پالیسی سے متعلق اپنائے جانے والے موقف سے ترکی خطے میں دنیا کے سامنے اپنی بات منوانے والے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والوں اور ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرنے والوں کو ان کی جانب سے کھیلے جانے والے تمام کھیلوں کو ناکام بنا دیں گے اور اپنے ہر طرح کے اہداف کو حاصل کر کے رہیں گے۔ کوئی ہماری بقا اور سالمیت سے کھیلنے نہ پائے، ورنہ ہم سے کوئی برا نہیں ہوگا، اور ہم اس کے تمام کھیلوں کو بگاڑنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین، صرف معاہدہ لوزان ہی ایسا نہیں ہے جو اسلامی ریاست کے قیام میں رکاوٹ ہو۔ معاہدہ لوزان تو سن 2023 کے مہینے جولائی کے اندر ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی ایک معاہدہ جو ترکی عوام کے لیے پریشان کن ہے وہ ہے اس وقت معاہدہ سیورے۔ معاہدہ سیورے کا تعلق ہے سلطنت عثمانیہ کی بحالی سے۔ اگر معاہدہ سیورے کو کسی طریقے سے حل کر لیا جائے اور اس کے اہداف و مقاصد کو پورا کر دیا جائے اور اس کی تکمیل کے فوراً بعد اسلامی ریاست کی جانب قدم بڑھائے جا سکتے ہیں، ورنہ معاہدہ لوزان کو سمجھنا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کی راہیں ہموار کر دے گا، ایسا بالکل ناممکن ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے لائک کیجیے اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشیل۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی نادر و نایاب اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک لیے اجازت دیجیے۔ اپنے میزبان مفتی رضوان کو اللہ نگہبان۔